السلام علیکم، ایک اور عید کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے گواہ رفاقتوں کا ہلال عید اور اس کی مصنفہ ہیں صبا جاوید، اور یہ مکمل ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ اس کی مزید ایپیسوڈ نہیں ہوں گی، یہ مکمل کہانی ہے۔ انشال، یہ ڈریس کافی ہیوی ہے، چینج کر لو۔ زونیا نے پیار سے اس کا رخسار تھپ تھپایا اور مسکراتے ہوئے پلٹ گئی، مگر وہ مروتاً بھی مسکرا نہیں سکی، بس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر قطرہ قطرہ پگھلتے آنسوؤں کو پینے لگی۔ اسی اثنا میں ہولے سے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دھیرے سے دروازہ کھل گیا۔ انشال فوراً سیدھی ہوئی، اس کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھا۔ اس احساس کے تحت نہیں کہ آنے والا شخص اس کا مزاجی خدا تھا، بلکہ اس احساس نے اس کا حلق خوش کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے وجود پر منو بوجھ آن پڑا، اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ سر اٹھا کر اسے دیکھ سکتی۔ اس کی نظریں نووالد کے شوز پر جمی تھیں اور شدت ضبط سے جھکا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حیرت ہے مجھے، اتنا سب ہونے کے باوجود آپ مجھ سے نارمل زندگی شروع کرنے کی توقع رکھتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اس میں آپ کو یوں میرا انتظار کرنا چاہیے؟ اس نے آتے ہی لفظوں کی گولہ باری شروع کر دی، اس کے شعلے اگلتی زبان کے وار انشال کو جھلسانے لگے تھے۔ اس کی بے بسی اور کرب کے اظہار کو افنان نے اپنے ہی معنی پہنائے تھے۔ لب بھینچے وہ اس سے مزید تضحیق کی توقع رکھتی تھی، مگر خلاف توقع وہ وارڈروب سے نائٹ ڈریس اٹھائے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کی تلخ آواز میں بیزاری کے نشتر اسے اب بھی اپنے وجود میں گڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر بے وقتی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ضبط اس کے دامن سے چھلک گیا۔ انشال، تم نے چینج نہیں کیا؟ اسے جوں کا توں سسکتے دیکھ کر زونیا نے حیرت سے استفسار کیا۔ کیا ہوا؟ افنان نے کچھ کہا ہے؟ اسے بے طرح تشویش ہوئی۔ انشال نے فوری طور پر نفی میں گردن ہلائی، پھر اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس سے لپٹ گئی جیسے کسی سہارے کی متلاشی ہو۔ اس کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اسے رونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ فی الحال اس سے کام چلاؤ، پھر ماما جان کے ساتھ جا کر تمہارے لیے شاندار شاپنگ کروں گی۔ مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زونیا نے سرخ اور نیلے امتزاج کا مناسب کامدار سوٹ اس کی طرف بڑھایا، جسے انشال نے خاموشی سے تھام لیا۔ واہ انشال، تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، ان سیاہ زلفوں میں میرے بھائی کو الجھا لینا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو زونیا اس کے بال ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے آنکھ دبا کر شرارت سے بولی۔ جواباً وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تھوڑا سا میک اپ کر لو انشال، بہت پیاری لگو گی۔ زونیا نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ نہیں آپی، کچھ مت لگائیں، اس نے گھبرا کر فوراً کہا۔ اچھا صرف لپ گلوز لگا لو۔ زونیا نے بے حد اصرار سے نیچرل پنک کلر کا گلوز اس کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ نائس، اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ توصیفی انداز میں بولی۔ چلو سب ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وائٹ پیلس کا ایک اصول ہے کہ ناشتہ سب اکٹھے کرتے ہیں۔ آپی، میں اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے کے لیے مت کہیں۔ اس بار وہ بولی تو لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی نمی پھیلی تھی۔ اوکے، نہیں جاتے، بٹ ڈونٹ ویپ۔ انشال نے فوراً آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑ ڈالیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ دونوں چونک اٹھی، پھر طاہرہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ انشال نے فوراً دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ انشال بیٹے، آپ کے بڑے پاپا اور پاپا جان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ماما جان نے اطلاع دی، ساتھ ہی پاپا جان کو بھی بلا لیا۔ بیٹے، ہم جانتے ہیں جس صورتحال میں آپ کی اور افنان کی شادی ہوئی اس کے بعد ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی۔ اس کے لیے آپ دونوں کو کچھ وقت چاہیے، لیکن ہم نے آپ کو دل سے بیٹی مانا ہے۔ جو پیار، رشتے اور مان افنان سے منسلک ہیں وہ سب آپ کے بھی ہیں۔ ابھی اپنے پاپا جان کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں۔ ولیمے پر ہم اپنی بیٹی کو من چاہا گفٹ دیں گے۔ پاپا جان نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا اور ہرے ہرے نوٹوں کی گڈی اس کی گود میں رکھ دی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ ہیلو بھابھی، چہرہ تو اوپر کریں، کل رات سے ہمارے گھر میں ایک دلہن آئی ہے اور ہم ابھی تک ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے۔ انشال، یہ ارتضیٰ ہے، ہمارا دوست کم کزن، زونیا نے مداخلت کر کے تعارف کروایا۔ انشال نے ہورے سے سر اوپر اٹھایا اور اس کی متورم اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ابھی تھوڑا کام ہے بھابھی، رک نہیں سکتا، شام کو آپ سے لمبی گفتگو کریں گے۔ اس کی جھجک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مزید گفتگو کا ارادہ موقوف کر دیا اور زونیا سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ انشال، اس گھر کو اپنا سمجھو، یہ لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، یہ کیسے تمہیں اپنے اندر سمو لیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ریلیکس رہو، آرام کرو اور سیریس مت لو۔
جب سے وہ آئی تھی زونیا اس کے پاس تھی، وہ حتی المقدور کوشش کر رہی تھی کہ اسے غیریت اور اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ کسی نے اسے گزرے عذاب شکن لمحات کا تانا دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلے ہی اس کا زخم بہت گہرا تھا، اس پر ان لوگوں کی محبت ضرب پر ضرب کا کام کر رہی تھی۔ اس کھلے منہ کے زخم میں مرچیں سی بھر رہی تھیں، ندامت اور شرمندگی کی صورت میں۔ یہ آپ نے کیا کیا آپیا؟ آپ نے اور قسمت نے مل کر مجھے ان لوگوں کا قرض دار بنا دیا ہے۔ پہلی ہی سیڑھی کی مسافت پر وہ ہانپنے لگی۔ سمجھوتے کا یہ سفر طویل اور کٹھن ہونے چلا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے ادھورے سے عکس کو دیکھا اور آنکھوں میں تیرتی نمی کو خود سے چھپانے کے لیے نظریں جھکا گئی۔ عدنان شہوار کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے فیضان عدنان تھے جو زیست کے سفر میں اپنی زوجہ ام ایمان اور 3 بچوں شمائل، نویرہ اور ارتضیٰ کے سنگ بے حد خوش و خرم تھے۔ دوسرے نمبر پر ارسلان عدنان تھے، ان کی زوجیت میں طاہرہ خاتون تھیں۔ ان کی کائنات افنان، منان اور زونیا نے مکمل کی۔ تیسرے نمبر پر فضا تھی جو دانیال کے سنگ بیاہ کر جا چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا شاہمیر تھا۔ سب سے چھوٹے نعمان عدنان تھے، ان کی شریک حیات یشفا تھیں جنہوں نے روہیل کا گفٹ دے کر ان کا خاندان مکمل کیا۔ شمائل، روہیل اور منان ہم عمر تھے۔ افنان اور ارتضیٰ کزن ہونے کے ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ افنان سی اے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاپا جان کے آبائی امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کو بھی توجہ دے رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ بی فارمیسی کے بعد ایک ملٹی نیشنل میڈیسن فرم میں مینیجر کام کر رہا تھا۔ زونیا شادی شدہ تھی، اس کا جوڑا خدا نے شاہمیر کے ساتھ بنایا تھا اور اس کی پھپھو جان اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ طاہرہ خاتون اور پشوار کا بچپن کا دوستانہ تھا۔ اتفاق سے دونوں کی شادی بھی ایک ہی شہر میں ہوئی، کیوں ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ پشوار احمد کی 2 بیٹیاں تھیں، انشال اور مشال۔ انشال بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماموں اسے اپنے ساتھ لندن لے گئے، جبکہ مشال اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں ہی مقیم تھی۔ مشال جدید دور کے تقاضے پورے کرتی ایک بے حد خوبصورت اور بولڈ لڑکی تھی۔ جب وہ اپنی ہیزل گرین آنکھیں اٹھا کر دیکھتی تو مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتی۔ سرخ و سفید رنگت اور مناسب نین نقوش کے ساتھ اس میں بلا کی کشش تھی۔ طاہرہ خاتون کی اولین خواہش تھی کہ مشال ان کی بہو بنے، اور وائٹ پیلس کے کسی فرد کو اس پر اعتراض نہ تھا کہ اس لڑکی کو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ مشال کے نوخ سراپے نے جب شباب کی سرحدوں کو چھوا تو حسن دو چند ہو گیا۔ طاہرہ خاتون کا انتظار ختم ہوا اور انہوں نے پاپا جان اور بڑے پاپا کے ہمراہ جا کر مشال کا ہاتھ مانگا۔ پشوار احمد کے کسی بھی مثبت یا منفی رد عمل سے پہلے مشال کے 2 ٹوک انکار نے وائٹ پیلس کے مکینوں کو ششدر کر دیا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بچوں کی دخل اندازی ان کا اصول نہیں تھا۔ ان کی پسند اور جذبات کو ضرور مد نظر رکھا جاتا، مگر اس قدر بولڈنیس کی انہیں اجازت نہ تھی۔ پلیز آنٹی ایسا سوچیے گا بھی مت، آپ کے 60 کے دہائی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ 21ویں صدی میں آ کر بھی اتنے ٹیپیکل رولز اینڈ ریگولیشنز، او گاڈ! اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور آپ کا وائٹ پیلس تو مجھے کوئی بھوت بنگلہ لگتا ہے، چاروں طرف جنگل اور درمیان میں سفید بنگلہ، اور اس عمارت کی طرح آپ کا بیٹا بھی پراگندہ اور قدیم سوچ کا حامی ہے۔ اس پر سہاگت جوائنٹ فیملی سسٹم، اتنے سارے خاندان ایک ساتھ۔ پلیز یہ بکھیڑا میں نہیں سنبھال سکتی۔ آپ کو ایک لڑکی نہیں روبوٹ چاہیے جو آپ کے کہنے پر اٹھے بیٹھے کھائے پیے وغیرہ، لیکن وہ روبوٹ بہرحال میں نہیں۔ اس کے اس قدر تلخ رویے پر طاہرہ خاتون کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تایا جان اور بڑے پاپا کے سامنے انہیں بے پناہ سبکی کا احساس ہوا، جبکہ پشوار بھی حق دق تھیں۔ دوسری طرف اس طرح ریجیکٹ کیے جانے پر افنان خوب سیکھ پا ہوا۔ مشال یہاں بچپن سے آ رہی تھی، ان کے محبتوں سے گندے رشتوں اور داجی کے بنائے گئے گھر کو اس نے بھوت بنگلے اور بکھیڑے سے تعبیر کیا تھا۔ انہیں بے پناہ دکھ تھا۔ افنان صرف ماموں جان کے احترام میں خاموش تھا۔ کچھ عرصے بعد مشال کی شادی اپنے اکلوتے ماموں کے بیٹے سے ہو گئی تو وہ لندن سدھار گئی، جبکہ انشال جو کبھی کبھار والدین سے ملنے آتی تھی، ان کی تنہائی کا خیال کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ والد نے اس کی شادی اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے طے کر دی، مگر عین بارات کی آمد کے دن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا لڑکا کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہم بارات نہیں لا سکتے۔ احمد حسن نے آدھا شہر اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا تھا، ان کی عزت خاک میں ملنے والی تھی۔ وہ اکلوتے تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ پشوار کا بھی ایک بھائی تھا جس کے بیٹے سے وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی بیاہ چکی تھی۔ ان کی پریشانی اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے طاہرہ خاتون نے انہیں افنان کا پرپوزل پیش کیا۔ ان کی اس قدر اعلیٰ ظرفی پر پشوار احمد ندامت سے رو پڑی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنن فانن افنان کا نکاح انشال کے ساتھ ہوا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ وائٹ پیلس کے مکینوں کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔
دل میں تو طاہرہ خاتون بھی خوف زدہ تھیں، مگر وقت کا یہی تقاضا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ انشال سے ملنے کے لیے بے چین تھا، ماں سوائے افنان کے۔ اس گھر میں ہوئی اپنے والدین کی ہتک اور اس لڑکی کی بڑی بہن کے نادر خیالات اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بھابھی دیکھیے کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور آپ اندر بیٹھ کر بور ہو رہی ہیں۔ منان باہر سے ہی بولتا چلا آ رہا تھا۔ اوہ لگتا ہے ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، آپ اسٹڈی کر رہی تھی؟ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر روہیل نے کہا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی ناول پڑھ رہی تھی۔ یہ بور کام چھوڑیں اور ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں، منان نے شاہانہ آفر کی۔ میں اور کرکٹ؟ نہیں نہیں میں نہیں کھیل سکتی، وہ گھبرائی۔ بھابھی کھیلیں گی نہیں تو آئے گی کیسے؟ روہیل نے ناصحانہ انداز اپنایا۔ مجھے تیز بال پر نہیں کھیلنا آتا۔ اف جیسی بال میں آپ کو کرواؤں گا، چھکا تو پکا ہے، منان نے اس کی ہمت بندھائی۔ اب آپ بھی جائیں بھابھی، نویرا آپی بھی کھیل رہی ہیں، آپ اس شمائل کی بچی کو تو خوب بھگانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرارت سے بولے۔ ان کے بے حد اصرار پر وہ وائٹ پیلس کے عقب میں اپنے وسیع اور اس گراؤنڈ میں کھیلنے کی نیت سے آ گئی۔ دونوں لڑکوں نے شاندار کھیل پیش کیا، جبکہ نویرا نے بھی اچھی بیٹنگ کی۔ شمائل پہلی بال پر آؤٹ اور روہیل اس کے سامنے آ کر باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ روہیل عدنان نے کیا شاندار وکٹ اڑائی، شمائل عدنان پہلی بال پر ہی ڈھیر۔ منان نے کمنٹری کر کے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اس بیٹ سے میں تمہارا بھیجا کھول دوں گی منان، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ احتجاجاً چلائی۔ لڑنا جھگڑنا چھوڑو اور انشال کی باری ہے، اب اسے بال کرواؤ۔ نویرا نے بروقت مداخلت کر کے سیز فائر کروایا۔ او شامت آ ہی گئی، انشال نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو منان مسکراتے ہوئے پوزیشن لینے لگا۔ دو تین بال لگاتار بیٹ ہوئیں تو انشال کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے کرکٹ کے شعور پر نابلد ہونے پر منان اسے کافی ہلکی گیندیں کروا رہا تھا۔ چوتھی بال سیدھی بلے پر پڑی تھی اور انشال نے پوری قوت سے بلہ گھمایا۔ بیٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پوری گھوم گئی۔ چھکا! اڑتی ہوئی بال وائٹ پیلس کے سیکنڈ فلور پر بنے کمرے کے ٹیرس کی کھڑکی سے ٹکرائی، شیشے کی ونڈو کو چکنا چور کرتی کمرے میں گھس گئی۔ ہم جیت گئے، شمائل نے منان اور روہیل کو انگوٹھا دکھایا۔ نویرا مسکراتے ہوئے انشال کے پاس آ گئی۔ شاندار بیٹنگ! تکا لگا ہے یار، وہ تبصرہ کر رہی تھی اور وہ تینوں جھگڑ رہے تھے جب نہ جانے کب افنان وہاں آ گیا۔ یہ بال کس نے پھینکی ہے اوپر؟ تیکھے چتون لیے وہ استفسار کر رہا تھا۔ وہ تینوں منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ بیٹ ابھی تک انشال کے ہاتھ میں تھا، اس نے بے ساختہ بیٹ سائیڈ پر رکھا۔ خوف کا نامعلوم سا احساس اسے جکڑ گیا۔ یہ شخص اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گا سوچ کر اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ بھائی وہ ہم کرکٹ، منان نے صفائی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اندر چلو تم سب، اس نے حکم دیا۔ بھیا نے ہمیں اندر کیوں بھیجا؟ روہیل منان کے کان میں گھس کر بولا۔ بھابھی سے کانفرنس جو کرنی ہے، مسکراہٹ دبائے وہ منمنایا اور شمائل کو ساتھ لیے اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ افنان اس میں انشال کی کوئی غلطی نہیں، اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر نویرا نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ نویرا کو نظر انداز کرتا وہ انشال کے قریب آیا، بالوں کی چٹیاں بنائے، سر پر کیپ لیے، نظریں اور سر جھکائے۔ وہ گندمی رنگت کی لڑکی بالکل خاموش تھی۔ وہ تو بچے ہیں، انہیں یہ سب سوٹ کرتا ہے، مگر آپ تو بچی نہیں ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی تہذیب پر چوٹ کر رہا تھا، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ آئندہ کم از کم میرے سامنے کی چلڈش حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ مائنڈ اٹ! انگشت شہادت سے اسے وارن کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ وہ اسے رونے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ انشال! نویرا نے اس کے ساکت وجود کو اپنی طرف موڑا اور ہولے سے پکارا۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا، دو گرم آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتی ہوں، اس نے دھیرے سے خود کو چھڑایا اور آہستہ آہستہ سے چلنے لگی۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے، وائٹ پیلس کا ہر فرد اس کے ساتھ فرینک ہو چکا تھا۔ طاہرہ خاتون کے دل میں جو وسوسے تھے اس کی سادہ فطرت کے سامنے سب بھربھری ریت ثابت ہوئے، مگر افران تو ابھی ناقابل تسخیر تھا۔ وائٹ پیلس شاہی طرز کی بنی قدیم فن تعمیر کا شاندار شاہکار تھی۔ چاروں طرف خوبصورت باغ، پھل اور پھول لگے تھے اور درمیان میں داجی نے یہ عمارت بنوائی تھی۔ جام، یوکلپٹس اور کئی موسمی پھلوں کے درخت باؤنڈری کے ساتھ ساتھ بوگنویلیا اور عشق پیچا کی بیلیں گیلری پر چڑھی بہار دکھا رہی تھی۔ چاند کی نیلم روشنی میں وائٹ سنگ مرمر سے بنی یہ بے تحاشا خوبصورت 3 منزلہ عمارت چاند سے گفتگو کرتی محسوس ہوئی۔ مشرقی کونے سے نکلتے دالان کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اس گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیموں کی کچی اور ترش سی مہک اس کے آس پاس بکھر گئی۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت گھر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو یار، ادھر تمہارا ولیمہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، نویرا نے اس کے قریب سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ لو اب یہ بھی میں بتاؤں، تم اپنے لیے ڈریس تو سلیکٹ کر سکتی ہو نا؟ مجھے نہیں کرنا، وہ بد دلی سے بولی۔
کیا بھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ اور نویرہ نے تو جی پیش کی۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ اگر ایسا ہے تو اپنا دل صاف کر لو، عفنان بہت اچھا اور ذمہ دار لڑکا ہے، وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ تمہارا بھائی ہے، تم تو یہی کہو گی، وہ مایوسی سے بولی۔ اف، اتنی بدگمانی! نویرہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ بدگمانی نہیں، اسے حقیقت پسندی کہتے ہیں ڈیئر۔ اتنی بھی حقیقت پسند مت بنو، کبھی کبھی خواب دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ نہ جانے اس سے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ لگتا ہے بارش ہوگی، اس نے بات پلٹی۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو انشال؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ناک سکیڑی۔ تم اس ٹاپک سے بھاگنا چاہتی ہو مگر تمہیں بھاگنا بھی نہیں آتا۔ کڑی دھوپ ہے اور تم کہہ رہی ہو بارش ہوگی۔ اس نے اس کی غلط پیشن گوئی کی نشاندہی کی۔ اچھا، میں نے ایسا کہا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں اور پھر وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر ہنستی چلی گئیں۔ مما جان، آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لیا، ولیمہ کیا ضروری ہے؟ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلائے وہ دھیمے مگر مشتعل لہجے میں بولا۔ جی بالکل ضروری ہے، ہماری طرف سے تو یہی فنکشن آپ کی شادی پر مہر ثبت کرے گا نا بیٹے، فیملی سے باہر آپ کے رشتے کو منوانے اور انشال کو سب سے متعارف کروانے کا یہی طریقہ ہے۔ جواب بڑے پاپا کی طرف سے آیا۔ پاپا جان، آپ تو میری پوزیشن سمجھے، وہ جھنجھلایا۔ بیٹے، ہم نے آپ کی شادی بے شک ایمرجنسی میں کی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ معاملہ ہمیشہ لٹکتا رہا۔ آپ کو ازدواجی زندگی میں خوشحال دیکھنا ہماری اولین خواہش ہے۔ وہ بھلی بچی زبان سے چاہے کچھ نہ کہے مگر اس کی زوجیت کے حقوق تو آپ کو پورے کرنے چاہیے۔ ہم ہمیشہ اسے یوں بے سر و سامان رکھ کر گناہ گار نہیں ہو سکتے۔ پاپا جان نے تکبر سے اسے سمجھانا چاہا۔ بڑی ماما، میں صرف کچھ وقت چاہتا ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ 2 ماہ کم وقت نہیں ہے عفنان، ہماری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کی ایمرجنسی میں شادی کو اپنی خوشی ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔ ام امان نے اسے اصل پہلو سے روشناس کروایا۔ تو پھر ایسی لڑکی سے شادی کی کیوں جس کے لیے شہادتیں لینی پڑے؟ نہ جانے کیا بات تھی جو پہلے شادی کے دن بارات نہ آئی اور ہمارے گلے باندھ دی۔ وہ ایسی سخت بات کہنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے انشال سے سخت چڑ تھی، اس لیے ذرا بد لحاظ ہو گیا۔ عفنان! بڑے پاپا حلق کے بل دہاڑے اور ان کے زوردار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ کسی معصوم لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا یہ تربیت نہیں کی ہم نے آپ کی۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ نسوانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ پاپا جان بھی غصے سے بھڑک اٹھے، اس کے دل میں انشال کے لیے بدگمانی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا۔ آج تک بڑے پاپا سے میں نے صرف تعریف اور مان ہی سمیٹا ہے۔ یہ تمہارا میری زندگی میں شامل ہونے کا پہلا انعام ہے۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ اس کی سوچوں میں بھی انشال برپا تھی۔ بے حد غصے میں اس نے گاڑی ریورس کی اور وائٹ پیلس سے نکل گیا۔ بے منزل راستوں پر کافی دیر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ گھر کے قریب پہنچا تو مما جان کو لابی میں اپنا انتظار کرتے پایا۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر؟ مما جان نے پہلے 2 کے ہندسے کو چھوتی گھڑی اور پھر عفنان کو دیکھا۔ سوری مم جان، میں آپ کو ہارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مما جان صوفے پر بیٹھ گئیں۔ عفنان نے سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بلیک پینٹ اور گرے لائننگ والی شرٹ زیب تن کیے بکھرے بالوں اور بوجھل خدوخال سمیت وہ بے حد منتشر اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مما جان نے اپنے بے حد شاندار بیٹے کے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلانی شروع کی۔ سوری مت کہیں بیٹا، آپ کی پرسنالٹی کے مطابق آپ کا جوڑ نہیں تلاش کر پائی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ پر زور زبردستی کر کے میں نے آپ کے جذبات اور وقار کو ذک پہنچایا ہے۔ ایسا مت کہیں مما جان، آپ کی اولاد پر سب سے پہلا حق آپ کا ہی ہے۔ آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں، لیکن مما جان میں وہ انسلٹ نہیں بھول سکتا جو اس گھر کے لوگوں نے آپ کی اور میری کی۔ مما جان مشال پاکستان میں رہ کر اس قدر بولڈ اور ماڈرن تھی تو یہ تو لندن میں پلی بڑھی ہے۔ مما جان میں چاہوں بھی تو مجھ سے سمجھوتا نہیں ہوتا، مجھے اس سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی، اپنے رشتے کے حوالے سے نہ کسی اور طریقے سے۔ اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ کاش میں جلد بازی نہیں کرتی، اپنے بیٹے کو شہزادوں کی طرح دلہا بناتی۔ مما جان کو افسوس ہوا۔ مما جان آپ رنجیدہ نہ ہوں، اس نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ آپ کو تو ملول کیا ہے نا میں نے۔ ان کا افسوس کسی صورت زائل نہیں ہو رہا تھا۔ مما جان پلیز آپ ولیمہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مما جان کو متاسف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ مما جان نے پوچھا۔ اس کی بیزاری سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی مزید گفتگو کا ارادہ موقوف کر دیا۔ نہیں، فی الحال کچھ کھانے کا موڈ نہیں، بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے لپٹتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ۔ انہوں نے عفنان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے ہلکی ہلکی آوازیں آئیں۔ فطری تجسس کے تحت وہ آگے بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ ہاں میں نے ڈیزائنز دیکھ لیے ہیں، ایک بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، میرے خیال میں وہی گھر ٹھیک رہے گا۔
اس کی بکنگ کروا لیتے ہیں۔ انشال کی دھیمی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسے غصہ دلانے کے لیے تو انشال کی پرچھائی ہی کافی تھی، اب تو وہ الگ گھر لینے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فون اسے جھپٹا اور بیڈ پر دے مارا۔ اس اچانک افتاد پر انشال بری طرح بوکھلا اٹھی۔ آتے ہی گھر توڑنے کی باتیں شروع کر دیں۔ کس بیس پر الگ گھر لینے کی بات کر رہی ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس گھر کی بنیادیں کس قدر مضبوط ہیں۔ انہیں تم جیسی لڑکی تو کم از کم چھو بھی نہیں سکتی۔ اسے بالوں سے دبوچ کر وہ اس کے کان میں گھس کر گرایا۔ انشال نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ لی۔ افنان پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا لیکن اس کے زوردار تھپڑ نے اس کی زبان حلق میں ہی ڈال دی۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے، غصے سے پھنکارا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ کم مائگی کا احساس ببول کی طرح اس کے وجود میں گڑ گیا۔ اپنی نفرت اور بیزاری وہ اس پر برسا کر جا چکا تھا۔ رخسار پر ہاتھ رکھے آنسوؤں سے تر آنکھوں سمیت اس نے پلٹتے ہوئے افنان کی شبیہ دھندلائی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ شخص جسے دیکھ کر شہزادوں کے قصوں پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا۔ وہ شخص جس کے بوٹوں کی دھمک میں انشال کا دل الجھ گیا تھا، جس کی آواز پر وہ اندر تک کانپ اٹھتی تھی، جس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی۔ وہ اس کے لیے ہر لمحہ اذیت اور ذلت کا سامان کیے رکھتا تھا۔ اہانت اور بے وقوفی ناگ نے بری طرح ڈسا۔ اس کا وجود نیلو نیل ہو گیا۔ وہ سسکتی ہوئی بیڈ پر گر گئی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج تیسرا روزہ تھا۔ وائٹ پیلس کی چہل پہل اور رونق قابل دید تھی۔ سب گفتگو کے دوران سحری کرنے میں مصروف تھے جب اچانک ارتضیٰ نے انشال کو مخاطب کیا۔ انشالہ آپ نے ڈیزائنز دیکھ لیے؟ اگر ضرورت ہے تو میں مزید منگوا سکتا ہوں۔ نہیں، کافی ہیں، میں نے مشال کو سینڈ کر دیے ہیں، نظریں اٹھائے بغیر اس نے جواب دیا۔ کس چیز کے ڈیزائنز ارتضیٰ؟ بڑے پاپا نے استفسار کیا۔ بڑے پاپا، مشال الگ گھر لے رہی ہے لندن میں، تو اسے انشال سے مشورہ چاہیے تھا۔ انشال نے مجھ سے کہا تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آم کی کاش اٹھاتے ہوئے افنان کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ اس نے دانستہ طور پر انشال کو دیکھا جو خوبانی ہاتھ میں اٹھائے کھا نہیں بلکہ کتر رہی تھی۔ افنان کو ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ سحری چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عید کی شام کو ریسیپشن تھا۔ بلیک 2 پیس میں ملبوس وہ جیسے اپنے حسن اور مردانہ وجاہت کی داد وصول کر رہا تھا۔ میرون اور سکن کامدار لہنگے میں انشال کی گندمی رنگت حیا کے رنگوں سے لبریز عجیب بانک پن لیے ہوئے تھی۔ ہر چہرے پر خوشی کی چمک تھی، مگر جن کے لیے یہ فنکشن منعقد کیا گیا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لا تعلق بنے بیٹھے تھے۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تھکن سے برا حال تھا مگر ابھی مزید محاذ آرائی باقی تھی۔ اسے اس لڑکی کا سامنا کرنا تھا، مگر جب ہولے سے دستک دے کر اندر داخل ہوا تو کمرے کو خالی پایا۔ ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کر کے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ تازہ گلاب اور کلیوں بنی سیج کو نوچ کر صوفے پر رکھا جا چکا تھا۔ کمرہ دلہن کی موجودگی سے خالی تھا۔ اس نے اسے ہر طرح کی مشکل سے بچا لیا تھا۔ اپنے رشتے کو برتنے کے راستے کا تعین وہ خود ہی کر چکی تھی۔ کوٹ اتار کر اس نے ہینگ کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا جو واش روم میں یقیناً چینج کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سادہ سے ٹی پنک سوٹ میں ملبوس وہ برآمد ہوئی۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم لہنگا تھا، بال کھلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر بنی پلکوں کی جھالر پر پانی کا قطرہ اٹکا ہوا اسے بہت معصوم اور پاک بنا رہا تھا۔ چہرے پر ہلکے سے میک اپ کے تاثرات تھے۔ وہ افنان عدنان کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ نئی ڈریس اٹھائے اس کی سمت بڑھا، نہ جانے کیوں انشالہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ اگر آپ یہاں سے سائڈ پر ہو جائیں یقیناً مجھے گزرنے میں آسانی ہوگی، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ اسے ہوش میں لے آیا۔ وہ تیزی سے نکلی۔ اسے لمحے افنان نے گھس کر دروازہ دوبارہ مقفل کیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو پورا بیڈ خالی پڑا تھا۔ افنان نے اسٹڈی میں دیکھا تو کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں وہ صوفہ کم بیڈ پر لیٹی تھی۔ افنان نے بے ساختہ اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اس کی ناپسندیدگی سے واقف تھی، اسی لیے کم سے کم اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ افنان کو ایک سکون محسوس ہوا۔ وہ اس کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ مزید کچھ بھی سوچے بغیر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی صبح پشوار اور احمد حسن آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ فکر مت کرنا، میں اور افنان جلد آپ کو لینے آئیں گے، مما جان نے اس سے ملتے ہوئے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ چھوٹی مما پلیز بھابھی کو لے آئیں، ہمارے ایگزامز سر پر ہیں، منان نے پریشانی سے منہ بسورا۔ کیوں، ایگزامز میں وہ تمہاری کیا ہیلپ کریں گی؟ اخبار تہہ لگا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے افنان نے اچنبے سے پوچھا۔ بیٹے، انشال نے ان کی اکیڈمی چھڑوا دی ہے، شمائل اور روحیل کو انگلش جبکہ منان کو میتھ کرواتی ہے، باقی سبجیکٹ میں بھی ہیلپ کروا دیتی ہے، جواب چھوٹی مما نے دیا تھا۔ شمائل، منان اور حنان BSc میتھس کر رہے تھے۔ شمائل کی انگلش سے جان جاتی تھی، ہمیشہ
پاسنگ مارکس ہی لیتی۔ ان کی ذمہ داری انشال نے لی تھی اور وہ بہت پرکشش انداز میں انہیں پڑھاتی۔ بھائی پلیز بھابھی کو لے آئیں، وی نیڈ ہر، منان نے التجا کی۔ بھابھی نہ ہوتی تو پھر بھی تو تم نے پڑھنا ہی تھا۔ اس کی اضافی خوبی سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے الٹا سوال کیا۔ جو بات نہیں ہے اس کو کیوں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس پر توجہ دے بھائی، منان شرارت سے بولا۔ لاؤ کیا پرابلم ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں، ہمیں بھابھی سے ہی پڑھنا ہے۔ یہ تو سازش ہوئی میرے خلاف، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لیں، منان نے کندھے اچکائے۔ مما جان، کچن کی طرف جاتی مما جان کو افنان نے پکارا۔ جی بیٹے، آپ انشال کو کل لے آئیے گا، میری آج اسلام آباد کی فلائٹ ہے، آفس کا کچھ کام ہے، مجھے کچھ دن لگ جائیں گے۔ اس نے درپردہ انکار ہی تو کیا تھا۔ آپ آ جائیں پھر لے آئیں گے۔ مما جان، میں لیٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مزید بحث سے احتراز کیا۔ پاپا جان، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے انشال نے استفسار کیا۔ مما جان اور پاپا جان اسے جا کر لے آئے تھے۔ جی بیٹا، بس کچھ کام کر رہا ہوں۔ کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کل اینول میٹنگ ہے تو پریزنٹیشن بنا رہا ہوں۔ یہ کام تو افنان کا تھا، لیکن آپ تو جانتی ہیں وہ اسلام آباد پھنسا ہوا ہے۔ پاپا جان کی سرخ آنکھیں ان کی تھکاوٹ کی غماز تھیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو پاپا جان یہ کام میں کروں، اس نے احترام سے کہا۔ آپ کر لیں گی؟ پاپا جان کو حیرت ہوئی۔ پاپا جان، آئی ایم MBA فرام لندن، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ او مائی گاڈ، میں تو بھول ہی گیا۔ آپ مجھے بیلنس شیٹ اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دیں، میں کر لوں گی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، انہوں نے پرسوچ انداز اپنایا۔ کیا پاپا جان؟ کل آپ ہی افنان کی طرف سے پریزنٹیشن دے دیں۔ نہیں پاپا جان، میں نہیں کر پاؤں گی، وہ فوراً گھبرا اٹھی۔ آپ کر سکتی ہیں اور میں جانتا ہوں آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ پاپا جان، آپ نے بہت بڑی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی۔ ان کے مان بھرے اصرار پر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاپا جان نے ضروری ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں، ذہانت سے جگمگاتی سیاہ آنکھیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ چابی آپ کے لیے، پاپا جان نے کار کی چابی اسے تھما کر کہا۔ انشال کو بے پناہ حیرت نے آن گھیرا۔ یہ کس لیے پاپا جان؟ ہماری بیٹی اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ امان، جس طرح انشال نے کمپنی کی اینول رپورٹ پیش کی، وہ تمام شیئر ہولڈرز کو مطمئن کیا، امیزنگ۔ پاپا جان نے چھوٹی مما کو فخر سے بتایا۔ ان کی آنکھوں کی چمک ان کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ پاپا جان، سب آپ کی سپورٹ اور پیار کا نتیجہ، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ سب کی توصیفی نگاہیں اس پر جمی تھی، وہ خواہ کنفیوز ہونے لگی۔ یہ آپ کے پاپا جان کا گفٹ ہے انشال، رکھ لو۔ لیکن مما جان، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشال نے پسو پیش سے کام لیا۔ آپ ہمیں احمد حسن نہیں سمجھتی کیا؟ اگر وہ آپ کو گفٹ دیتے تو آپ انکار کر دیتی۔ ایسی بات نہیں ہے، آئندہ ایسے سوچیے گا بھی مت۔ بہت شکریہ پاپا جان، اتنے بے ساختہ پیار سے اس کی آنکھیں نمی سے پر ہو گئیں۔ بڑے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایموشنل سین بعد میں کنٹینیو کریں گے، پہلے ہالیڈے ان میں ہمیں زبردست سا ڈنر کروائیں بھابھی، اور اپنی ڈرائیو بھی ٹرائی کریں۔ روہیل فوراً پہنچا اور اپنی منطق ان تک پہنچائی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے بڑے پاپا سے تو پوچھ لو، وہ فوراً راضی ہو گئی۔ ہاں چلے جاؤ، لیکن ارتضیٰ کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ میں اور منان بھی بڑے ہو گئے ہیں بڑے پاپا، کوئی ہمیں کڈنیپ نہیں کرے گا جو ارتضیٰ بھائی کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ اپنا چھوٹا سمجھا جانا اسے سخت کھلا تھا، تب منہ بنا کر بولا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، بٹ کیئرفل اباؤٹ ٹائم۔ تایا جان آج بہت خوش تھے، تبھی اجازت بغیر کسی رکاوٹ کے مل گئی۔ میں شمائل کو بلا کر لاتا ہوں۔ روہیل خوشی سے شمائل کے کمرے کی سمت بھاگا اور پھر رات گئے وہ ڈھیر سارا وقت بتا کر واپس آئے۔ سب نے صحیح معنوں میں لطف اٹھایا۔ خوشی نور بن کر ان کے چہروں پر رقص کر رہی تھی۔ انشال کو عرصے بعد زندگی اپنے اندر پنپتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر بیڈ پر دراز افنان کو گہری نیند میں مبتلا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ یہ کب آئے؟ اسے حیرت ہوئی۔ دایاں ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے بکھرے بالوں اور پرسکون قد و خال سمیت وہ ساحر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی بنا آواز کی اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی چوڑی پیشانی، وہ نابی ہونٹ، لمبی اور تیکھی ناک، گھنے ابرو، غلافی آنکھیں جو اس کے بند تھی، اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے دیکھتی رہے، اس کے نقوش چرا لے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے لگاتار دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بھی مسکان چھپی تھی۔ نہیں، یہ میرا مقام نہیں، ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا۔ درد کی شدید احساس نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر ڈھہ گئی۔ محبت کی مار اسے مار گئی۔ وہ عام تھی، اس کا عام ہونا اسے شکست دے گیا۔ آج اس نے ایک نیا سبق پڑھا۔ محبت کا معیار خوبصورتی ہے۔ آنکھوں سے محبت پر ماتم ہوا ساون چل رہا تھا۔ محبت اپنی نار سائی پر نوحہ کنا تھی۔
آج انشال پر بے قدری قیامت بن کر ٹوٹی۔ اس نے چاروں اور نگاہیں دوڑائیں، وہ تنہا تھی۔ کافی عرصے سے نویرہ کا پروپوزل آیا ہوا تھا۔ بڑے پاپا اور ارتضیٰ چھان بین میں مصروف تھے۔ احتشام فزکس میں ماسٹرز کر چکا تھا اور ایم فل کے لیے ابراڈ جانے کا ارادہ تھا۔ خاندانی ورثے میں بے شمار آبائی زمینیں تھیں، اکلوتا تھا، اس لیے ابراڈ جانے سے قبل اس کے والدین بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں تھا، لہٰذا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام ہوا۔ وائٹ پیلس میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ اتنے کم وقت میں ڈھیروں تیاریوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ مصروف کر دیا تھا۔ زونیا بھی شادی میں بھرپور شرکت کے لیے آ چکی تھی۔ افنان دیکھ رہا تھا، انشال نے بڑی بہو ہونے کا بھرپور ثبوت دیا تھا۔ اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا جو 3 بجے تک جاری رہا۔ اب سب تھکے ماندے سو رہے تھے۔ افنان نے بھی کمرے میں آ کر چینج کیا۔ انشال ہمیشہ کمرے میں اس کے سونے کے بعد آتی تھی اور اس کے اٹھنے سے قبل ہی بستر چھوڑ دیتی۔ وہ کم سے کم اس کا سامنا کرتی اور اگر غلطی سے وہ سامنے آ بھی جاتا تو اس کی طرف دیکھے بنا غائب ہو جاتی۔ تھکاوٹ اور نیند کی زیادتی سے اس کا برا حال تھا، مگر اسے انشال کا انتظار تھا جو اسے نظر انداز کرنے کے چکر میں نہ جانے کتنی دیر نیچے الجھی رہتی۔ جب وہ کافی دیر نہیں آئی تو وہ جھنجھلاتا ہوا خود ہی نیچے آ گیا۔ توقع کے عین مطابق وہ ملازمہ کے ساتھ کچن صاف کروا رہی تھی۔ انشال کچھ دیر آرام کر لو، یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے۔ حیرت سے اس کی آنکھیں اگل پڑیں۔ بس تھوڑا سا کام رہ گیا، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پایا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اسے یقین تھا وہ اپنے بارے میں لاپرواہی سے کام لے گی۔ جواباً وہ سر جھکا گئی۔ سمینا ایک ٹرے کھانے کی سیٹ کر کے اوپر کمرے میں لے آؤ اور تم ہاتھ دھو چلو میرے ساتھ۔ پہلے سمینا اور پھر وہ انشال سے سختی سے مخاطب ہوا۔ انشال کو تو حیرت سے غش آنے والا تھا۔ تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو افنان عدنان، مگر میرے پاس خود سے بھاگنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا دل کرب کے سمندر میں ڈوب گیا اور پھر اس سمندر میں آنسوؤں کی لہریں بکھرنے لگی۔ نویرہ کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی، لیکن اس کے جانے سے بیشتر ذمہ داریاں انشال کے کندھوں پر آ گئیں، جن میں سے ایک ذمہ داری افنان کی تھی۔ اب تک اس کے تمام کام مما جان یا نویرہ کرتی تھی، مگر مما جان کی خراب طبیعت اور نویرہ کی شادی نے یہ کام اس کے حصے میں ڈال دیا تھا۔ بہت خاموشی سے اپنے فرائض انجام دے دیتی، اس نے خود کو ایک مشین سمجھ لیا تھا جسے افنان سے کوئی توقع تھی، نہ خود کسی جذبے سے زیر ہونا چاہتی تھی۔ اپنا معاملہ اس نے قسمت پر چھوڑ دیا۔ وہ بہت غیر محسوس انداز میں وائٹ پیلس کے مکینوں کی ضرورت بن گئی تھی۔ بڑے پاپا کی کوئی ڈیل انشال سے مشورہ کیے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ شمائل، منان اور روحیل کی وہ بہترین دوست اور ٹیوٹر تھی۔ بڑی مما، مما جان اور چھوٹی مما کے کچن کا مینیو انشال تھی۔ ارتضیٰ کی بہن تھی نویرہ اور زونیا کی غمگسار اور دکھ سکھ سننے والی تھی۔ اور افنان، ہاں اس کی شاید وہ کچھ نہیں تھی۔ وہ چاند تھا تو انشال چکور، جو صرف اسے دیکھ کر خوش ہو سکتی تھی۔ وہ شمع تھی تو افنان پروانہ، اسے تو بس اس کی محبت میں جلنا تھا۔ وہ دھرتی تھی تو افنان امبر، جو ایک دوسرے سے گہرے تعلق رکھنے کے باوجود صدیوں کے فاصلے سمیٹے ہوئے تھے۔ وہ دور تھا، بہت دور، انشال کی رسائی سے بہت پرے۔ دیکھو بارش کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، زونیا نے اسے اندر آ کر پکارا، جو ستون سے ٹیک لگائے وائٹ پیلس کو بارش کے سنگ بھیگتے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں سب کچھ دھل کر بہت صاف اور خوبصورت لگ رہا ہے، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ تم بھی آؤ نا، باہر بارش میں نہاتے ہیں۔ نہیں، مجھے بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شمائل، منان، روحیل اور زونیا بارش میں خوب بھیگ رہے تھے۔ ساون کی پہلی بارش تھی، اتنے میں شاہمیر زونیا کو لینے آ گیا تو وہ چینج کرنے اندر چلی گئی۔ ڈرپوک، جاتے جاتے اس نے تبصرہ جھاڑا۔ وہ بری طرح پام کے درخت پہ ٹپکتے بارش کے قطروں کو دیکھنے میں محو تھی جب بادل کی زوردار گڑگڑاہٹ نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ ساتھ ہی بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب افنان اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ اس کا دل خوف کی شدت سے زوروں سے دھڑک رہا تھا اور وجود میں ہلکی سی لرزش تھی۔ افنان اور انشال کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر شمائل، روحیل اور منان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے رخ موڑ لیا، جبکہ افنان بری طرح سٹپٹایا۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا، وہ دہاڑا۔ اس ڈرامہ بازی کا کیا مقصد ہے؟ اس کے خوف کو اس نے ڈرامہ بازی سے تعبیر کیا۔ انشال ششدر رہ گئی۔ مجھے بجلی سے، آنسوؤں کی شدت سے اس کی آواز رند گئی تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ او تو پھر کمرے میں جا کر بیٹھو، یہاں کیا رومانٹک سین شوٹ کروانے کے لیے کھڑی ہو؟ وہ بھنایا، جبکہ اس کی بات پر انشال آب ہو گئی۔ اس سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا دشوار تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ شمائل اور منان کی شرارتی مسکراہٹ اسے کتنی ہی دیر سلگاتی رہی۔ دن جس قدر نکھرا نکھرا اور شفاف تھا، شب اتنی ہی شدید طوفانی اور ہولناک تھی۔ آسمان کی سیاہ چادر پر سرمئی بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ ہواؤں کے پرزور تھپیڑے فضاؤں میں اترتے درختوں سے ٹکراتے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔
بادلوں کی چنگھاڑ رات کی وحشت اور سناٹوں کو چیر کر ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ اس پر پرہول تاریکی، بجلی کی چمکتی لکیریں، موسم کے خطرناک تیوروں نے ہر ذی نفس کو گھر کی دہلیز تک محدود کر دیا تھا۔ اس پر ارتضا اور افنان کی غیر موجودگی نے وائٹ پیلس کے مکینوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ موسم کی خرابی کے سبب نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا۔ انشال سب کو تسلی و تشفی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے وہ خود نڈھال ہو چکی تھی۔ ہوا کا زوردار جھکڑ جب گزرتا تو گمان ہوتا جیسے درختوں کو زمین کے سینے سے چیر کر نکال دے گا۔ مما جان کا دل بری طرح ہول اٹھتا۔ 1.5 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے۔ پتہ ہے موسم خراب ہے، پھر باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ چھوٹی مما نے ارتضا کا کان پکڑ کر لتاڑا۔ چھوٹی ماما، بارش بہت تیز تھی اس لیے ہم کیفے میں رک گئے۔ نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا اس لیے آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکے۔ ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے افنان نے رسان سے جواب دیا۔ چلو خدا کا شکر ہے آپ بخیر و عافیت ہیں۔ پہلے ہی رات کافی بیت چکی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ اور آرام کرو۔ بڑی مما نے محفل برخاست کرنے کا عندیہ سنایا تو تمام جملہ افراد چلے گئے۔ افنان نے انشال کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ جب گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تب اس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے ٹیرس پر ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً کمرے میں تھی۔ سوچتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے شوز اتار کر ریک میں رکھے۔ وہ پلٹ کر بیڈ کے قریب آئے تو وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ افنان نہ جانے کیوں اسے دیکھے گیا۔ انشال کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ تم اس وقت کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ وہ پلٹی تو افنان نے پوچھا۔ شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی۔ کس لیے؟ وہ اچنبھے سے مڑا۔ آپ بخیر و عافیت لوٹ آئے اس لیے، اس نے سادگی سے بتایا تو وہ حیران ہوا۔ تو صبح پڑھ لیتی۔ بیچ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے میں دیر نہیں کرتا تو ہم اس کا شکر کرنے میں کیوں دیر کریں؟ اس کے لہجے میں سچائی اور یقین تھا۔ تم اچھی ہو انشاء، لیکن مجھے تم سے نفرت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، کیونکہ آپ کا محبت کا معیار انشال احمد نہیں کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ مشال احمد کے تلخ رویوں کا لیبل بھی تو لگا ہے۔ اس کا ضمیر اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کر گیا۔ میرے لیے اس قسم کا تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی فکر کرنے کا حق میں نے تمہیں نہیں دیا۔ اپنے خول میں سمٹتے ہوئے وہ درستگی سے بولا۔ افنان نے لائٹ آف کر دی جس کا مطلب تھا وہ یہاں سے جائے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ گلاس ونڈو سے جھانکتا ہولناک سناٹا اور کڑکڑاتی بجلی انشال کو لرزانے کے لیے کافی تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تنہا سفر کر رہی تھی۔ خوف، بے بسی، اہانت اور وحشتیں سب مل کر اسے رلا رہی تھی۔ خوف کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے تکیہ سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ افنان کے پاس چلی جائے، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنا خیال جھٹک دیا۔ کیا معلوم وہ پھر اس عمل کو ڈرامہ بازی سے مشروط کرتا، اس پر الزام دھرتا کہ وہ اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بہرحال وہ اپنے انا کے پندار کو زخمی نہیں کر سکتی تھی۔ مر جاؤں گی مگر تمہاری پناہوں میں کبھی نہیں آؤں گی، اس نے خود سے عہد کیا، مگر نیند تو روٹھی ہوئی تھی۔ صبح اسے جلدی آفس کے لیے نکلنا تھا، لہٰذا وہ بعجلت تیار ہوا اور بغیر ناشتہ کیے چلا گیا۔ بڑی مما نے دیوار گرد گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 10:30 بج رہے تھے اور انشال ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد بڑی مما اور بڑے پاپا کا ناشتہ تیار کرتی تھی۔ انہیں تفکر نے آن گھیرا۔ طاہرہ، انہوں نے مما جان کو پکارا۔ جی بھابی۔ انشال ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ بھابی جان رات کو لیٹ سوئی ہوگی، اس لیے ابھی تک بیدار نہیں ہوئی، مما جان نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ پھر بھی طاہرہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، بڑی مما نے تفکرات کے زیر اثر کہا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ آتی ہوں۔ کمرے میں اسے صوفہ کم بیڈ پر آڑی تیرچی لیٹتے ہوئے دیکھ کر مما جان کی جان ہوا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ گندم کی بالیوں سی رنگت بخار کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ پانی؟ اس نے صرف لب ہلائے۔ نقاہت اور کمزوری سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ گزشتہ شب کا خوف اسے شدید بخار میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مما جان نے فوراً گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ 2 گھونٹ پی کر وہ بے دم ہو کر پھر گر گئی۔ تم سب کا دھیان رکھو میری بچی، اور تمہیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہ پوچھے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ اسے کمرے سے الگ افنان سے دور یہاں اسٹڈی میں پڑے دیکھ کر مما جان کو ان کے رشتے میں پڑی دراڑیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ آنسو بے ساختہ ان کے عارض بھگو گئے۔ پھر مما جان نے ارتضا کو فون کر کے بلایا اور وہ دونوں اسے قریبی کلینک میں لے گئے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو انشال؟ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ارتضا نے فوراً پوچھا۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ افنان آفس چلا گیا؟ حیرت ہے مجھے، اسے معلوم نہیں تھا بچی اس قدر بخار میں پھنک رہی ہے۔ بڑی مما کو افنان پر غصہ آیا۔ رات گئے اس کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی مگر نقاہت اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ منان، روحیل اور شمائل سائے کی طرح اس کے ساتھ تھے۔ مما جان اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔
وہ گھر پہنچا تو انشال کی علالت کی خبر ملی، مگر یہ کیا، ہمیشہ اس کا انتظار کرنے کے بعد سونے والی مما جان آج سر شام ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ ان سے ملنے کمرے میں گیا، تب بھی خاموشی کا قفل ان کے لبوں پر لگا تھا اور وہ اس سے شدید ناراض تھیں۔ اس کا اظہار ان کا ہر انداز ظاہر کر رہا تھا، اور وجہ انشال تھی۔ اس کے غصے کا گراف نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گیا تھا۔ کمرے میں منان، روہیل اور شمائل کے درمیان گھری وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ افنان کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ نوچ لے۔ اوکے بھابھی، بھائی آ گئے ہیں، اب وہ آپ کا خیال رکھ لیں گے، ہم چلتے ہیں۔ اسے آتا دیکھ کر منان شرارت سے بولا، جبکہ باقی دونوں کی کھیکی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ منان، میں کسی بھی فضول بات کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب چلو بھی، بھیا نے بھابھی کی خیریت بھی تو دریافت کرنی ہے۔ شمائل کی سرگوشی اس قدر بلند تھی کہ وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور یہ کام آپ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے گڈ نائٹ۔ مسکراہٹ بے ساختہ اس کے لبوں کے کٹاؤ میں مچل اٹھی۔ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ تینوں پلٹ گئے۔ افنان نے کمرہ لاک کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انشال فوراً سمٹ کر بیٹھ گئی، نظریں جھکائے وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ مما جان سے آپ نے میری کیا شکایت لگائی ہے؟ اس کا حال چال پوچھنے کی بجائے وہ باز پرس کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ درد کے احساس سے وہ زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ بہت مظلوم ہو، ظلم و بربریت کا ہر طوفان میں نے تمہارے وجود پر توڑ دیا ہے۔ بہت معصوم ہو، کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ دھیمی مگر تلخ آواز میں وہ گھرایا۔ میں نے مما جان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے جارحانہ تیوروں سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بالِ جان ہو تم، جس دن سے میری زندگی میں آئی ہو سکون چھین لیا ہے میرا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ مما جان کی ناراضگی سے زیادہ اس ناراضگی کا سبب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اپنے بیٹے پر وہ اس لڑکی کو فوقیت دے رہی تھی۔ اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ انشال کمبل ہٹا کر بیڈ سے اٹھی، ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ بیڈ کا کونا تھاما۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا۔ اسٹڈی میں، وہ منمنائی۔ رہنے دو، ادھر ہی لیٹ جاؤ۔ اس کی طبیعت خرابی کے پیش نظر وہ دھیمی آواز میں بولا۔ نہیں، میں وہاں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کروں گی، مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس نے ٹکڑا توڑ انکار کیا۔ اس کے انکار پر افنان کو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس اس نے پوری شدت سے دیوار میں دے مارا۔ چھناکے کی زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے گلاس ان گنت ٹکڑوں میں بٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ انشال دہل کر دیوار سے لگ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے مما جان کا خوف ہے، اس لیے ہمدردی دکھا رہا ہوں، یا بہت تڑپ رہا ہوں تمہیں چھونے کے لیے؟ کیا سوچتی ہو تم، اس طرح تمہارے یہ ناٹک مجھے متاثر کر دیں گے؟ یہ ناٹک مجھ پر رتی برابر بھی اثر نہیں کریں گے، سازشی لڑکی۔ آنکھوں میں تنفر بھر کر لبوں سے شعلے برسائے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، یہ سب آپ کے دماغ کا فطور ہے۔ اس کی غلط فہمیاں اسے فک کر گئی، مگر وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور پھر کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سر ہاتھوں پر گرا کر وہ حلق کے بل دہاڑا۔ سنا نہیں تم نے؟ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی، راہ میں گلاس کے ڈھیروں ٹکڑے حائل تھے۔ اس نے قدم بڑھایا، کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس کے نازک پیر میں گھس گیا۔ زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ پہلے ہی کمزوری سے اس کا بدن کانپ رہا تھا، اس پر یہ زخم۔ وہ بے دم ہو کر گرنے کو تھی جب افنان نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ خون بڑی تیزی سے کارپٹ کی سطح کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ افنان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ اس کے رونے میں شدت آئی، وہ زور و شور سے رونے لگی۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ افنان نے اس کے پیر کا جائزہ لیا۔ کانچ اندر تک گھسا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر ٹکڑا نکالا۔ درد کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ افنان نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ وہ اس کے پیر کی ڈریسنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے پیر کھینچ لیا۔ میں خود کر لوں گی، کوئی ضرورت نہیں مجھ پر یہ احسان کرنے کی۔ یہ اس کا احتجاج ہی تھا۔ جواباً اس نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا اور پاؤں پکڑ کر زخم پایوڈین سے صاف کرنے لگا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکی۔ وہ اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی خود پر توجہ محسوس کر سکتا تھا، مگر انجان بنا مصروف رہا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس حالت میں اس کا اتنا ہی خیال کرتا، اس لیے کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے لٹا کر کمبل درست کیا اور عام سے لہجے میں پکارا۔ افنان! وہ مڑا تو اس نے پکارا۔ لائٹ آف کر دیں، اس نے کہا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ عجیب سائیکی کیس ہے۔ لائٹ آف کرتے ہوئے اس نے انشال کی مسکراہٹ پر تبصرہ کیا اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ مما جان کو انشال کے ساتھ ہوئی ناانصافی ہر لمحہ نادم رکھتی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ افنان سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ ہر لمحہ کی ٹینشن نے ان کو بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا کر دیا تھا۔ مما جان، آپ نے دوائی ابھی تک نہیں لی، آپ اپنا بالکل دھیان نہیں رکھتی۔ وہ انہیں محبت بھری ڈانٹ پلا رہی تھی اور مما جان اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ خود سے بیگانہ بکھری سی حالت، آنکھوں میں کاجل، نہ ہونٹوں پر رنگ۔
उदास और मगमूम, होठों की मुस्कुराहट तो आंखों में हलकोरे लेती हुई रानी की नफी करती थी। वो उसे देखती तो उन्हें कायनात के रंग उस चेहरे पर सिमटे नजर आते। अब वो रंग मध्यम पड़ते दिखाई दे रहे थे। मम्मा जान ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। वो इस घर की बेटी थी, मुलाजमा नहीं। अगर इस खानदान को संभालना उसका फर्ज था तो उसे बेटे और बहू के अलावा बीवी के हकूक मिलना भी उसका हक था। उन लोगों की खुशी के लिए वो खुद को भूल चुकी थी, या शायद अफनान की बेइतनाई और नसीब की नाकदरी उसे ऐसा साथ से दूर ले गई। इंशाल, उन्होंने धीरे से उसे पुकारा। जी मम्मा जान, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, आपको भरे पूरे खानदान के होने के बावजूद तन्हाइयों के स्पुर्द किया है। अब इसका अजाला करने का वक्त आ गया है। उसकी आंखों में झांक कर वो मजबूत इरादों से बोली। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद को परेशान मत करें। उसका अंदाज सरसरी था। हकीकत से नजरें चुराने से काम नहीं चलेगा, आपको हकायक का सामना करना होगा। कैसी हकीकत मम्मा जान? अब कुछ हकीकत, कुछ फसाना नहीं लगता, सब बेतासुर और जिंदगी की सांसों पर बोझ लगता है। वो थक गई थी, उसने एतराफ किया और मम्मा जान की गोद में समा गई। जब आपको प्यार के बदले प्यार ना मिले तो चाहत की चाह छोड़ देनी चाहिए मेरे बच्चे। क्या मतलब? उसने उलझ कर सर उठाया। अफनान आपको कबूल करने पर तैयार नहीं। मैं आपकी मजीद हक तलफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मसले का हल आपकी अलहदगी है। उन्होंने उस पर बम फोड़ा। उसे चारों ओर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मम्मा जान, अलग हो जाऊं? वो बेयकीन निगाहों से उन्हें देख रही थी। ऐसा मत कहीं मम्मा जान, आपका साथ मेरे लिए चिलचिलाती धूप में घनी छांव जैसा है। मुझे अपनी छांव से महरूम ना करें। उनका हाथ थाम कर वो सिसकी। मेरे सहारे पूरी जिंदगी नहीं कटेगी इंशाल। 1.5 साल में अफनान आपको नहीं अपना पाया तो मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। बेहतरी इसी में है। मम्मा जान, मुझे आपसे मोहब्बत है। वाइट पैलेस के दरो दीवार से उनसियत है। मुझे शुमाइल को पढ़ाना अच्छा लगता है। मनान और रुहेल से हंसना बोलना अच्छा लगता है। नवीरा और जुनिया आपी के दुख सुख सुनना अच्छा लगता है। बड़े पापा और पापा जान के साथ बिजनेस डिस्कस करना अच्छा लगता है। इर्तजा की पसंद की डिशेस बनाना अच्छा लगता है। मैं इन रिश्तों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। वो तड़प कर बोली। ये सब रिश्ते और इनकी मोहब्बत मिलकर अफनान की मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। मैं हमेशा नहीं रहूंगी इंशाल। मेरी बात मान लें, इसी में आपकी बका है। वो अपने फैसले पर अटल थी। इंशाल ने मजीद एहतजाज नहीं किया। जब कोई खुद हाथ पकड़कर घर से निकाल दे तो कहने सुनने की हदें दम तोड़ जाती हैं। उसने आंसू रगड़े और लड़खड़ाते हुए कमरे की सरहद अबूर कर गई। भाभी प्लीज मेरी शर्ट इस्त्री करें। मनान तेजी से चलता आया, शर्ट उसे थमाई और पलट गया। इंशाल ने इनकार नहीं किया। सुस्त रवि से चलती स्त्री स्टैंड तक चली आई। उसका जख्म अभी गहरा था, वो लंगड़ाकर चल रही थी। आज संडे था, तमाम जुमला अफराद घर पे ही मौजूद थे और हर एक को इंशाल चाहिए थी। भाभी सर में बहुत दर्द है, एक टैबलेट और स्ट्रॉन्ग सी चाय जरा जल्दी। सोफे पर धब से बैठते हुए शुमाइल ने हिदायत जारी की। अफनान पहलू बदल कर रह गया। ये करीब ही तो दराज में गोली पड़ी थी। शुमाइल इतना सा काम खुद नहीं कर सकती थी। भाभी आपने मेरे कपड़े लॉन्ड्री नहीं भेजे, सब वैसे ही पड़े हैं, अब मैं क्या पहनूं? रुहेल मुंह बनाए उसके सर पर खड़ा था। लॉन्ड्री मैन आया ही नहीं तो किसे देती? लाओ मुझे दो, मैं धो देती हूँ। स्पिनर में डाल दूंगी, अभी खुश्क हो जाएंगे। उससे कपड़े पकड़कर वो लॉबी में गुम हो गई। हर एक काम निमटाते निमटाते वो दोपहर का खाना भी साथ साथ तैयार करती जा रही थी। इंशाल 2-4 डिशेस ज्यादा बना ले, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इर्तजा ने कहा तो वो उल्टे कदमों किचन में घुस गई। अफनान को घर रहना अजाब लग रहा था। उसके घर वालों ने जानवरों की तरह उस पर काम लादा हुआ था। उसे हैरत हो रही थी, वो ऐसे बेहिस तो ना थे। इर्तजा इंशाल अकेली ये सब कैसे करेगी? तुम होटल से कुछ मंगवा लो। बिल आखिर उसका जब्त छलक ही गया। क्या हो गया है अफनान? वो ये सब पहली बार थोड़ी कर रही है, ये तो उसकी रोज की रूटीन है। वो नहीं थकेगी। तुम्हें शायद पहली बार नजर आ रहा है, इर्तजा ने तंज में डूबे लहजे में कहा। और अपने घर वालों की बेहिसी पर उसे जी भरकर गुस्सा आया। वो जलता कुड़ता कमरे में घुस गया। ये क्या किया आपने इंशाल? बिरयानी पर घी का तड़का लगा दिया। इर्तजा ये बिरयानी नहीं खाता। आपके बड़े पापा को करेले गोश्त से सख्त एलर्जी है। उनकी तबीयत का भी ख्याल नहीं किया आपने। आपने इस घर के लोगों के मिजाज से वाकिफ नहीं है। प्लीज हर काम में मुदाखलत मत किया करें। जाएं अब यहाँ से। सब कुछ मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मम्मा जान नहायत दुरुस्ती से कहते हुए चम्मच उसके हाथ से छीन लिया। अमान मेरी मदद करो, जल्दी से कुछ और बना लेते हैं। उसे यकसर नजरअंदाज किए वो दोबारा काम में मसरूफ हो गई। मम्मा जान का गुज़िश्ता 3 दिन से यही रवैया था। उसके हर काम में उन्हें कीड़े नजर आते। अफनान किसी काम से जा रहा था। मम्मा जान की बुलंद आवाज सुनकर वहीं से किचन में पलट आया, जहां इंशाल को जबरदस्त डांट पिलाई जा रही थी। वो लब काटते हुए चुपचाप सुन रही थी। अफनान बुरी तरह तिलमिलाया। वो तेजी से अफनान की साइड से निकलती चली गई। मम्मा जान, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। तुम्हारी बीवी ने जो काम बिगाड़े हैं मैं उन्हें ठीक करने में लगी हूँ। उन्होंने देखे बगैर मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मेरी बीवी को आप ही ब्याह कर लाई थी, वो गुस्से से बोला। तो ये डांट भी मैंने ही उसे पिलाई है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मम्मा जान उसे बख्शने के मूड में ना थी।
ماما جان آپ کو کیا ہو گیا ہے ایک دم سے؟ وہ آپ کو اتنی بری کیوں لگنے لگی ہے؟ میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، ماما جان نے ٹکا سا جواب دیا تو جلتا بھونتا چیزوں کو ٹھوکرے مارتا پلٹ گیا۔ چھوٹی ماما اور ماما جان نے ذومانی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماما جان کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ انشال خاموشی سے وائٹ پیلس کے دور و دیوار کو الوداع کہہ گئی۔ شاید یہی بہتر تھا، کل کو سب لوگ اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو جاتے تو انشال کی کیا وقت رہ جاتی۔ اس کا شوہر اس کی حیثیت ماننے سے انکاری تھا تو پھر اپنے حقوق کس سے منواتی؟ ٹیرس پر کھڑے اپنے گھر کے لان کو دیکھتے ہوئے اسے وائٹ پیلس کے اطراف میں بکھرا ہرا بھرا منظر یاد آ گیا۔ انشال اندر آ جاؤ بیٹا، سردی بڑھ رہی ہے، پشوار نے اسے پکارا۔ دسمبر کی خنک اور اداس شاموں کی تلخی اس کے اندر کہیں گھل گئی۔ انشال اتنی اداس کیوں رہتی ہو میری جان؟ اس کے چہرے کی ویرانی اور سناٹا دیکھ کر ان کا دل کٹ گیا۔ ماما بچپن میں آپ نے مجھے ماموں کے پاس بھیج دیا جب مجھے آپ کے پیار اور پرورش کی ضرورت تھی۔ بڑی ہوئی تو واپس بلا لیا جب ماموں اور ممانی جی کو اپنانا سیکھ لیا۔ میری مرضی کے بغیر شادی طے کر دی اور اس نے عین شادی کے دن مجھے ٹھکرا دیا۔ پھر اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے ایک اور شخص کی بھینٹ چڑھا دیا، ایسا انسان جس کے خیالات، خواب اور زندگی کے اصول مجھے اس میں مدغم ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ سب اپنی اپنی جگہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی مجھ سے میری مرضی کیوں نہیں پوچھتا؟ میں بھی انسان ہوں، تلخ رویے مجھے دکھ دیتے ہیں، محبت کی چاہ کے احساسات میرے دل میں مچل اٹھتے ہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرے بھی آنسو بہتے ہیں، میری برداشت سے بڑھ کر مجھے اذیت مت دیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی، جب لفظ دبا دبا کر سینے میں لاوا بن جائے تو وہ یوں ہی ایک دن پھوٹ پڑتے ہیں۔ انشال میری بچی، پشوار نے فوراً تڑپ کر اس بکھری لڑکی کو خود میں سمیٹا۔ مجھ سے اور امتحان مت لیجیے گا ماما، مجھے وہاں جانے پر مجبور مت کیجیے گا، میری ذات کو مزید ارزاں نہ کیجیے گا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ انشال ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، افنان کے ساتھ بیاہ کر میں تو مطمئن ہو گئی کہ طاہرہ کے بیٹے پر مجھے کامل بھروسہ تھا، میں نہیں جانتی تھی وہ میری بیٹی کا یہ حال کرے گا۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ماما، آپ انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ جب کوئی چیز یا فیصلہ زبردستی کسی کے سر پر تھوپ دیا جائے تو وہ بوجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، میں افنان سے بات کرتی ہوں، اب آپ مجھے اور ذلیل مت کریں۔ کیا کہیں گے اسے؟ میری بیٹی کو لے جاؤ پلیز، اب اور نہیں۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے تلخی سے بولی۔ اوکے نہیں کرتی، ریلیکس، فریش ہو کر آؤ، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ اسے برہم دیکھ کر انہوں نے بات پلٹی تو وہ بھی سر ہلاتی کمرے سے ملحقہ واش روم میں گھس گئی۔ شمائل میری شرٹ کا بٹن لگا دو۔ افنان نے شرٹ اسے تھمائی۔ بھائی مجھے نہیں آتا لگانا، وہ صاف مکر گئی۔ تمہیں اتنا سا کام نہیں آتا؟ اسے حیرت ہوئی۔ پہلے زونیا اور نویرہ آپ بھی کچھ نہیں کرنے دیتی تھی، اب انشال بھابی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تینوں نے مل کر بگاڑا ہے تمہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ انشال کدھر ہے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر پوچھا۔ بھابی تو اپنے گھر چلی گئیں۔ سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ میں نے کہا نا آج کے بعد میں انشال کا ذکر نہ سنوں۔ پیچھے سے ماما جان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ وہ نہ جانے کب لاؤنج میں آئی تھی۔ کیا مطلب ماما جان؟ وہ الجھ کر ان کی سمت بڑھا۔ بیٹے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے وائٹ پیلس سے رخصت کر دیا ہے، اب آپ کو اور ہمیں اضافی بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، ماما جان نے رسانیت سے جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہوا یا پریشان، مگر اسے چپ ضرور لگ گئی تھی۔ جو فرائض وہ یہاں سر انجام دے رہی تھی وہ تو ایک ملازمہ بھی دے سکتی ہے، تو میرے خیال میں کسی کو میرے فیصلے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ماما جان کے لہجے میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ماما جان آپ میری بیوی کو ملازمہ سے کمپیئر کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں افنان، جب اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے تو ہم کیوں اسے بہو مانیں؟ جب اسے اس کے حقوق نہیں دے سکتے تو ہم سے بھی کوئی ایسی توقع مت رکھیں۔ جب آپ اس کی انسلٹ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ آپ کے لیے وہ غیر اہم ہے تو ہم سے بھی اہمیت کی امید مت رکھیے گا۔ بیٹے آپ کی خوشیاں چھین کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، اب وہ آپ کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی خوشی نہیں ہے، ماما جان نے اس کی اچھی خاصی کھنچائی کر ڈالی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں افنان، آپ اسے احترام دیں گے تبھی سب اسے معتبر مانیں گے۔ لوہا گرم دیکھ کر ماما جان نے مزید چوٹ کی اور اسے سوچوں میں گھرا دیکھ کر چپکے سے اسے وہاں چھوڑ گئیں۔ افنان سونے کے لیے لیٹا تو نہ جانے کیوں اس کی گرم سانسیں اسے بوجھل کرنے لگی۔ اس دن جب وہ لوٹی تو افنان جاگ رہا تھا، وہ جان بوجھ کر سوتا بن گیا۔ اس کی محویت محسوس کر کے وہ انجان بن گیا۔ وہ اس پر جھکی تو افنان کے دل میں تنفر کی ضرب لگی، مگر پھر اس کے الفاظ نے اس پر ایک اور حقیقت منکشف کی۔ یو آر اے پرنس اینڈ یو ڈیزرو اے پرنسس۔ اس کی یاست کے لباس میں لیٹی بازگشت اس کے گرد گونجی۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ تم نے مجھے غلط سمجھا انشال، تمہیں لگتا ہے میں رشتوں کو شکل و صورت کے لحاظ سے بانٹتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کاریڈور میں چلا گیا۔ نویرہ تم چاہے جانے کے قابل ہو، یوں اپنے ہسبینڈ سے انجان رہو گی تو کبھی نہیں لوٹیں گے، انہیں اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ ایک دن اس نے نویرہ سے انشال کو کہتے سنا، لوگوں کو نصیحت کرنے والی خود اپنا احساس کیوں نہیں دلا سکی؟ سوچو کہ بھور میں ڈوبتا وہ لاؤنج میں اترتی سیڑھیوں کی سمت بڑھا۔
ہم رشتوں کو لاپرواہی سے برتتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ افنان نے بھی اول روز سے ہی انشال سے بیر باندھ لیا۔ مشال کے لفظوں کی چوٹ اور اپنے ٹھکرانے کی ضربیں وہ انشال پر آزماتا رہا۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس رشتے کو انجام کی ضرورت ہے۔ اس نے انشال کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ قطرہ قطرہ رات پگھل رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے افنان عدنان بھی سلگ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی کمی پر اس پر اضمحلال اترا تھا۔ وہ صوفے پر ٹک گیا، اپنی حالت سے بے خبر۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا کہ انشال اس کے لیے اہم ہے۔ وہ اس کے لیے کیوں کر اہم ہو سکتی تھی؟ وہ تو مشال کی بہن تھی۔ اس کا حوالہ اس سے متنفر ہونے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ خود کو الجھا رہا تھا۔ کیوں جناب بیوی کے بغیر نیند نہیں آ رہی، جو روحوں کی طرح آدھی رات کو منڈلاتے پھر رہے ہو؟ اس کے قریب ارتضیٰ بیٹھ گیا اور طنز کرنا اپنا فرض جانا۔ پلیز اب تم بھی شروع مت ہو جانا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ یار میں تو پروجیکٹ سٹڈی کر رہا تھا، اس لیے نیند سے جنگ ہے، ارتضیٰ نے وضاحت دی۔ افنان مجھے تمہارے رویے کی سمجھ نہیں آتی ہے، ارتضیٰ نے تمہید باندھی۔ کس بارے میں؟ تم انشال کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اب تم بھی اس کی شان میں قصیدے پڑھنے مت بیٹھ جانا، وہ چڑچڑے سے انداز میں بولا۔ اب کوئی انسان ہو ہی اس قابل تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارتضیٰ نے اسے مزید چڑھایا۔ افنان وہ کہاں غلط ہے مجھے بتاؤ۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ غلط ہے بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ غلط ہے کیونکہ اس نے مجھ سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے رویے کا سبب جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے 100 گز کا فاصلہ بنایا تو وہ 1000 گز کے فاصلے پر چلی گئی۔ میں نے بات نہیں کی تو اس نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں بدگمان تھا تو اس نے کون سا صفائی دی؟ یعنی تم اس کی طرف سے پیش رفت کے منتظر تھے؟ ارتضیٰ نے نتیجہ نکالا۔ میں نے کبھی اپنے رشتے کو وقت نہیں دیا ارتضیٰ، اس نے سچائی سے اعتراف کیا اور میز کی سطح کو انگلی سے کھرچنے لگا۔ تم نے تب اس سے امیدیں وابستہ کی جب اسے تمہاری ضرورت تھی۔ ایک انسان جو اس کی زندگی سے منسوب ہونے جا رہا تھا، وہ اسے بیچ منجھدار میں چھوڑ گیا، اور جسے وہ اسے سونپا گیا وہ اس سے بھی زیادہ جیدار نکلا۔ وہ کس قدر ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگی تم نے کبھی یہ سوچا؟ بجائے اسے سنبھالنے کے تم نے اسے احساس زیاں میں مبتلا کیا ہے، اور افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ تمہیں اس پر پچھتاوا بھی نہیں۔ ارتضیٰ مجھے پچھتاوا نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر بات کے لیے واویلا کیا جائے، کچھ باتیں دل تک محدود ہوتی ہیں۔ اس نے صاف دامن بچایا۔ بعض دفعہ دل کی باتوں کو زبان دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ جدائی کے انمٹ نقوش ثبت کر جاتی ہیں۔ اظہار محبت شرط ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ وہ انکاری ہوا۔ اس لمحے نے جب اس کی فکر میں تم رات بھر جاگے، جب تم نے مما جان سے اس سے متعلق باز پرس کی، جب تم نے مجھ سے اس کے دفاع کے لیے بات کی، اور یہ لمحہ جو ہم دونوں کے مابین ہے چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ افنان عدنان انشال کے بغیر ادھورا ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی نہیں ہو رہے؟ اس کی سنجیدگی پر افنان نے بے ساختہ کہا۔ اب تم میرے ڈائیلاگز پر اپنی مسکراہٹ کا پانی پھیر کر ستیہ ناش مت کرنا، وہ بھی ہنستے ہوئے بولا۔ اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو افنان، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر انشال کا محاسبہ کرو، نتیجہ بہت شفاف اور صاف نظر آئے گا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ گڈ نائٹ، اسے نظر انداز کرتا ہوا پلٹ گیا۔ ارتضیٰ کی متاسف نگاہوں نے دور تک اس کا تعقب کیا۔ مما جان آپ کو پتہ ہے انشال کی لندن میں اسکول آف اکنامکس میں لیکچررشپ ہو گئی ہے۔ زونیا کی زندگی میں بیٹے کی صورت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ آج کل وائٹ پیلس کو رونق بخش رہی تھی۔ افطاری کے وقت اس نے بریکنگ نیوز دی۔ جتنی ٹیلنٹڈ ہیں بھابھی، ان کے سٹینڈرڈ کو میچ بھی یہی جاب کرتی ہے۔ شمائل نے سچائی سے اس کی تعریف کی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا آپی؟ ادھر تو بھابھی نے سارے رابطے ختم کر رکھے ہیں۔ روحیل کو افسوس تھا۔ میں نے کل کال کی تھی اسے تو اس نے بتایا، کافی خوش تھی۔ خاموش بیٹھے افنان کو نظروں میں کے فوکس میں لاتے ہوئے وہ زمانی انداز میں بولی، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مما جان ہم سب بھابھی سے ان کے لندن جانے سے پہلے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ مما جان جو ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی، ان کو منان نے اچانک گفتگو میں گھسیٹا۔ منان خاموشی سے افطاری کرو۔ مما جان نے اسے جھڑک دیا، جس کا صاف مطلب انکار تھا۔ سوری مما جان، وہ فوراً نادم ہوا۔ افنان سمجھنے سے قاصر تھا، نہ جانے کیوں انشال مما جان کو کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ ایکسکیوز می، افنان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ معذرت کرتا ہوا اٹھ گیا۔ زونیا نے افنان کے نکلتے ہی شمائل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور سبھی مسکرا دیے۔ آج چاند رات تھی، عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ وائٹ پیلس کے مکین زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ صد حیرت کہ کسی کو انشال کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی آپ باہر جا رہے ہیں؟ وہ پوش تک آیا تو شمائل دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
یہ کچھ سامان کی لسٹ ہے، آتے ہوئے لیتے آئیے گا۔ اس نے ایک چیٹ اسے تھمائی تو وہ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی بے منزل راستوں کی سمت رواں دواں تھی۔ انشال احمد زندگی کی ضرورت دھڑکن بن کر اس کے دل میں بس رہی تھی۔ بس اقرار مشکل تھا، یہ شکست قبول کرنا مشکل تھا کہ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے۔ اس کی مردانہ نہ اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گرا وہ برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا جب غلط لین میں گھسنے سے وائٹ سویک سے اس کی گرے کرولا جا ٹکرائی۔ اس نے بروقت بریک لگائی، تب بھی اس کا سر جھٹکے سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کا دماغ سن کر گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ لمحوں میں ایک بھیڑ دونوں گاڑیوں کے گرد جمع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی جس کا سر کھڑکی کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ انسانی ہمدردی کے تحت اس نے کندھے سے سیدھا کیا تو اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اور کوئی نہیں انشال احمد تھی۔ اس کے سر سے بہتے خون اور بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ بلا سوچے سمجھے اس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور اپنی گاڑی میں قریبی ہسپتال میں لے گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو درد سے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، انہیں شدید اعصابی جھٹکا لگا ہے، اسی کے سبب بے ہوش ہو گئی۔ ادروائز ایوری تھنگ از آل رائٹ، ڈاکٹر رانا یوسف نے اسے تسلی دی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ افنان نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ ہلال عید آسمان کی وسعتوں میں براجمان چمک چمک کر شب کی تاریکی کو اپنی نیلگوں اور اجلی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ سیکنڈ فلور کی پہلی رو میں تیسرا کمرہ ان کا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ اس کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں ہزاروں اظہار مچل رہے تھے، مگر اس کی بے چینی سے بے خبر وہ تو بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے سامنے پا کر فیصلہ کرنا کتنا آسان ہو گیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایسا کیوں لگا کہ وہ زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، یہ شاید اس کی نگاہوں کی حدت ہی تھی جو اسے کس مسانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے نگاہیں وا کی۔ چھت پر سیلنگ فین تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، دوسری طرف اس کے بیڈ کے بالکل پاس افنان عدنان براجمان تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ او ہیلو، گزشتہ 3 گھنٹے سے آپ کے جاگنے کے انتظار میں ہوں اور میڈم کوئی لفٹ ہی نہیں ہے۔ اسے چہرہ موڑتے دیکھ کر وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ اچنبھے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سچ میں ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے حیرت سے دریافت کیا۔ نہیں، میرا بھوت تمہاری مزاج پرسی کرنے آیا ہے، وہ چڑ کر بولا۔ آپ اور میں یہاں کیسے، اور یہ کہاں ہیں ہم؟ اب اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا تھا۔ ریلیکس، اتنا سیریس مت لو، پہلے ہی انجرڈ ہو، سب بتاتا ہوں۔ افنان نے شانوں سے تھام کر اس کی بیڈ سے ٹیک لگوائی اور خود سامنے ٹک گیا اور دھیرے دھیرے اسے ایکسیڈنٹ کی روداد بتا دی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم لندن جا رہی ہو؟ اس نے شاکی لہجے میں پوچھا تو انشال نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی صحیح دماغی پر شک ہو۔ آپ کو لگتا ہے مجھے بتانا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا اور بیڈ سے اتر کر گلاس ونڈو کے سامنے آ کھڑی ہوئی جو شب کی وحشتوں کے تمام پردے چاک کیے ہوئے تھی۔ انشال، مجھے تم سے شادی پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا اگر تم مجھے ان حالات میں نہ ملی ہوتی۔ آج میں اپنی ہر وہ بات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کی۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ ٹھہرا، دونوں کی نگاہیں شب میں گھلتی تاریکیوں پر تھی۔ مشال کا بچپن سے ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو مما جان نے سختی سے ڈانٹ کر کہا، مشال میری بہو ہے، خبردار جو ادھر ادھر کہیں دیکھا۔ تب میں نے مشال کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے بھی متاثر کیا۔ شدید خوبصورتی ہر انسان کی کمزوری ہے، یا میں عمر کے اس دور میں تھا جب پرکھنے کو بس کشش ہی ملتی ہے، باقی کوالٹیز سے انسان بے بہرا ہوتا ہے۔ میں نے مما جان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کے فیصلے میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے رشتے کے حوالے سے وہ میرے لیے خاص تھی، مجھے اس سے انسیت تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اسے نارملی ٹریٹ کیا۔ مگر یہ سچ ہے، اس کی انگوری آنکھیں جو اس کے ہنستے پر چھوٹی ہو جاتی تھیں، مجھے ان میں خوشیوں کا عکس دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر اچانک اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی جو توجہ پیش کی اس میں سراسر ہمارے خاندان کی انسلٹ تھی۔ اس کی سوچ پر میں دنگ رہ گیا۔ میرے دل میں اس رشتے کے حوالے سے جو انسیت تھی وہ برہمی اور بیزاری میں بدل گئی۔ یہ یوں کہہ لو خود کو ریجیکٹ کیا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن مما جان کی پشوار آنٹی سے دوستی کے پیش نظر ہم خاموش رہے۔ پھر بہت اچانک اور طوفانی انداز میں تم میری زندگی میں آئی۔ سچ یہ ہے کہ اب میں احمد ہاؤس سے کسی تعلق کا خواہاں نہیں تھا۔ میرے دل میں نفرت اپنی جگہ قائم تھی۔ مجھے لگا مشال شکل بدل کر ایک بار پھر ہمارے رشتوں کا مذاق بنانے آئی ہے۔ تمہارے ابراڈ میں پرورش پانے کے خیال نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں کبھی تمہارے بارے میں مثبت انداز میں نہیں سوچ پایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پاس کھڑی لڑکی کو نہیں دیکھا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ ایسے جرم کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے پہلے سے طے شدہ خیالات کی بھینٹ چڑھا دیا افنان۔ ایک بار میرے دل میں جھانک کر دیکھتے، وائٹ پیلس کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہیں آپ جان جاتے۔ اس نے شکوہ کیا۔ میں تمہارے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وائٹ پیلس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے۔
میں تمہاری روح تک اترنا چاہتا ہوں انشال، تمہاری پاکیزگی میں دھل کر اجلا اور شفاف ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھ کر ایک قدم قریب آیا، اس کی گمبھیر سرگوشی انشال کے اطراف میں گونجی۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں مشال جیسی خوبصورت نہیں، وہ سر جھکائے گلوگوری آواز میں بولی۔ افنان نے ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے دھیرے سے اسے قریب کیا، اس کے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ دیے، خود اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیا۔ فاصلوں کو خیر بات کہا، وہ مچل کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گرفت مضبوط کی اور اس کا جھکا سر اٹھایا۔ انشال نے آنکھیں بند کر لیں، اس میں ہمت نہیں تھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی۔ تمہیں کس نے کہا تم خوبصورت نہیں ہو؟ تم وہ ہو جس نے افنان عدنان کو تسخیر کر لیا۔ تم وہ ہو جسے رشتے باندھنے کا گر آتا ہے۔ تم وہ ہو جس نے مجھے جیت لیا۔ تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو، جس کی سیاہ زلفوں میں شب کی تاریکی کا سما بندھا ہے تو وجود کی ٹھنڈک میں جذب ہونے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی مجھ پر بے چینی اور اضطراب لے کر اتری۔ مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تمہاری عادت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم ہی ہو جو وائٹ پیلس کو سنبھال سکتی ہو۔ اس کے خوبصورت اقرار غموں کی دھند کو لپیٹے جا رہے تھے، وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ اب آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، اسے جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولی۔ تھیوری پر یقین نہیں ہے، لگتا ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھی مگر آنکھوں میں ہلکورے لیتی شرارت افنان سے کہاں پوشیدہ تھی۔ انشال تو الٹا پھنس گئی۔ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے۔ اسے جارحانہ تیور لیا اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر اس نے فوراً ہتھیار ڈالے۔ بس لڑکی، ساری بہادری نکل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفہ پر آ بیٹھا۔ افنان، جی جانے افنان، بی سیریس، اوکے بولو۔ وہ شرافت کے لبادے میں گھسا۔ وعدہ کریں آپ آئندہ کبھی میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیا وعدے کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں ایک اور بات، ماما جان کے بارے میں غلط مت سوچنا، انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی ناانصافیاں کی جسٹ تمہاری اہمیت مجھ پر واضح کرنے کے لیے۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولا۔ جانتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ یعنی تم سب نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ انشال چلو گھر چلیں، تمہارا اور میرا گھر ہمارا گھر۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، انشال نے طمانینت سے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انشال، کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں بھی مجھ سے اظہار محبت کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، کچھ جذبے صرف محسوس کیے جاتے ہیں، ان میں استحقاق ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جن سے میری ذات کی تکمیل ممکن ہے، جن کے ہونے سے احساسات کا موسم بدل جاتا ہے۔ آنکھوں میں محبت بھر کر وہ دھیرے سے بولی۔ انشال، عید مبارک۔ اسے اس خوبصورت اظہار پر بے پناہ پیار آیا تھا، اسے ہاتھ سے کھینچ کر اس نے خود میں سمویا۔ فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی اور وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں سب کچھ بھولے بیٹھے تھے۔ افنان، انشال نے اسے ہولے سے پکارا مگر الگ نہیں ہوئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب گھر چل کر پڑھنا، اسے چھوڑتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور چل دی۔ انشال، وہ پلٹی تو افنان نے پکارا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ انشال کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھا، اس کے اقرار نے اسے معتبر کیا اور افنان کو بھی تو اس لمحے اپنی محبت کا یقین ہوا تھا۔ وہ لفظ آئے، ٹھہرے اور انشال کے دل پر نقش ہو گئے۔ I am honored my lord۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ افنان نے اس کے شانے سے اسے اپنے گھیرے میں لیا اور دونوں سرشاری سے ہاسپٹل کی عمارت سے نکلنے لگے۔ سویرے کی لکیروں کو پھیلنے کے لیے جگہ دیتا چاند ان کی رفاقت پر چپکے سے مسکا گیا۔ وفا کا سندیش لے کر اترے ہمارے آنگن میں، گواہ رفاقتوں کا محبتوں کا بن کر ہلال عید۔ تمام روز و شب یوں ہی فروزاں رہیں ہر دم، ہر شب شب برات، ہر روز روز عید۔ ختم شد۔